ناظرین، قبل از وقت کسی واقعے کی اطلاع دینے کو پیشین گوئی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی آئندہ رونما ہونے والے بعض حالات سے مطلع فرما دیتے تھے، جس کی بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی واقعے کی اطلاع قبل از وقت ارشاد فرما دیتے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن جن باتوں کی پیشین گوئی فرمائی وہ ساری باتیں سچ ثابت ہوئیں۔ آئیے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند پیشین گوئیاں آج کے اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ ناظرین، سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کی یہ کیفیت تھی کہ تمام اہل عرب کاہنوں نجومیوں کے جال میں گرفتار تھے۔ مشہور کاہنوں کے پاس لوگ دور دراز سے سفر کر کے آتے تھے اور ان سے مستقبل اور غیب کی باتیں دریافت کرتے تھے۔ کاہن جھوٹ موٹ کی باتیں سنا کر پورے معاشرے کو بیوقوف بنا رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا تو ان کے لیے ثبوت نبوت کی سب سے بڑی دلیل غیب کی خبریں اور پیشین گوئیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستقبل کے واقعات اور باتوں کو اس طرح پیش فرماتے کہ گویا کھلی آنکھوں سے دیکھ کر بتا رہے ہوں۔ جن جن باتوں کی اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی وہ سب کی سب پوری ہوئیں۔ یہ پیشین گوئیاں مختلف اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف حالتوں میں صادر ہوئیں اور ان کی اطلاع مختلف صورتوں میں دی گئی، مثلاً کبھی نزول وحی کی صورت میں، کبھی عالم خواب میں اور کبھی قلب مبارک پر القاء کر کے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ یہ غیب کی باتیں ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اس سے پہلے آپ اور آپ کی قوم ان کو نہیں جانتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئیوں کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ وہ واضح اور ظاہر ہیں اور شک اور تعویل سے بہت دور ہیں۔ مثلاً غلبہ روم، خلافت راشدہ، فتح یمن، فتح شام، فتح عراق اور کیسر و کسریٰ کی سلطنتوں پر فتح و نصرت کی تمام پیش گوئیاں صریح اور واضح ہیں، بلکہ وہ ایسی عظیم الشان ہیں جن کو دیکھ کر اور سن کر تمام عالم حیران ہیں۔ ناظرین، غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودتے ہوئے ایک سخت چٹان حائل ہو گئی۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس کو توڑنے سے عاجز آ گئے اور چٹان باوجود کوشش کے نہ ٹوٹ سکی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی گئی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 چوٹیں لگائیں، ہر ضرب پر چٹان سے روشنی پھوٹتی۔ بخاری شریف میں اور مسند احمد میں اور سنن نسائی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پہلی بار بسم اللہ کہہ کر کدال ماری تو چٹان 1/3 ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، مجھے ملک شام کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں۔ خدا کی قسم، میں شام کے سرخ محلات اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری مرتبہ کدال ماری تو دوسرا 1/3 ٹکڑا ٹوٹ کر گرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، فارس کی کنجیاں مجھ کو عطا ہوئیں۔ خدا کی قسم، مدائن کے کسرہ بیض کو اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر کدال ماری تو بقیہ چٹان بھی ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، یمن کی کنجیاں مجھے عطا ہوئیں۔ خدا کی قسم، سنا کے دروازوں کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل امین نے مجھے خبر دی کہ میری امت ان شہروں کو فتح کرے گی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیش گوئیاں ہو بہو پوری ہوئیں۔ بلکہ ایک صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، ہم غزوہ خندق کے موقع پر خندق کی کھدائی کر رہے تھے کہ ایک بہت سخت قسم کی چٹان نکلی۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے عرض کیا کہ خندق میں ایک چٹان ظاہر ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اندر اترتا ہوں۔ چنانچہ آپ کھڑے ہوئے، جبکہ اس وقت بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ کا پیٹ پتھر سے بندھا ہوا تھا اور ہم لوگوں نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدال اپنے ہاتھ میں لی اور چٹان پر مارا، چٹان بالوں کے ڈھیر کی طرح بہہ گئی۔ یہ سارا ماجرا دیکھ کر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے گھر جانے کی اجازت دیجیے۔ گھر جا کر میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ آج میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ مجھ سے صبر نہ ہو سکا، کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ بیوی نے بتایا کہ ہاں، کچھ جو ہیں اور ایک بکری کا بچہ ہے۔ میں نے بکری کے بچے کو ذبح کیا اور میری بیوی نے جو پیسے، پھر ہم نے گوشت کو چولہے پر ہانڈی میں رکھا اور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آٹا گوندا جا چکا تھا اور گوشت چولہے پر پکنے کے قریب تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ تھوڑا سا کھانا تیار کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے چلیں اور دو ایک دیگر افراد کو ساتھ لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کتنا ہے؟ جب میں نے سب کچھ بتا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تو بہت ہے اور نہایت عمدہ ہے، اپنی بیوی سے کہہ دو کہ چولہے سے ہانڈی نہ اتارے اور نہ تنور سے روٹی نکالے، میں ابھی آ رہا ہوں۔ پھر صحابہ سے فرمایا کہ سب لوگ چلیں۔ چنانچہ تمام انصار اور مہاجرین تیار ہو گئے۔ جب جابر رضی اللہ تعالی عنہ گھر پہنچے تو اپنی بیوی سے کہا، اب کیا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمام مہاجرین و انصار کو ساتھ لے کر تشریف لا رہے ہیں۔ بیوی نے پوچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے کچھ پوچھا بھی تھا؟ میں نے کہا ہاں۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اندر داخل ہو جاؤ، لیکن دیکھو ازدحام نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی کا چورا کر کے اس پر گوشت ڈالنے لگے۔ جب بھی روٹی اور گوشت نکالتے، ہانڈی اور تنور دونوں کو ڈھانک دیا کرتے۔ ہانڈی کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے قریب فرماتے اور نکال کر دیتے۔ اس طرح روٹی کو توڑنے اور گوشت ڈالنے کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ تمام صحابہ پیٹ بھر کر کھانا کھا چکے اور کھانا بھی بچ گیا۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی سے فرمایا، اب یہ کھانا خود تم کھاؤ اور لوگوں کے یہاں ہدیہ میں بھیجو، کیونکہ لوگ آج کل فاقے میں مبتلا ہیں۔ ناظرین، تیسری پیش گوئی زرقانی میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور دریافت کیا کہ کیا قالین ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ قالین ہمارے گھر کہاں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان قریب تم قالینوں اور عمدہ فرشوں پر بیٹھو گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں وہ دن بھی دیکھا جب ہم قالینوں پر بیٹھے تھے۔ ناظرین، چوتھی پیشین گوئی ابو داؤد شریف میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک شخص نے بھوک کی اور دوسرے نے راہزنی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم زندہ رہے تو دیکھو گے کہ ایک عورت ہیرا سے خانہ کعبہ کا طواف کرنے نکلے گی اور اس کو خدا کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ امن و امان اپنی زندگی میں دیکھا۔ ناظرین، پانچویں پیشین گوئی بخاری شریف میں ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد قریش ہم پر حملہ آور نہیں ہوں گے بلکہ ہم ہی ان پر غالب ہوں گے۔ بخاری شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر میں کفار کے مقتولین کی قتل گاہ کی اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جگہ بتائی، دشمن اسی جگہ پر قتل ہوئے۔ یعنی غزوہ بدر کفر و اسلام کا پہلا معرکہ ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 313 جانثاروں کے ساتھ مدینہ منورہ سے مقام بدر روانہ ہوئے۔ اس قافلے کے آگے 2 سیاہ رنگ کے اسلامی پرچم تھے، جن میں ایک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری جمعۃ المبارک کو جنگ بدر کی ابتدا ہوئی۔ مقام بدر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کے پرانے راستے پر تقریباً 80 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں ایک کنواں تھا، ملک شام سے آنے والے قافلے اس مقام پر ٹھہرا کرتے اور اس کنویں کے مالک کا نام بدر بن عامر تھا، اسی سے اس جگہ کا نام بدر پڑا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ہجرت فرمائی تو قریش مکہ نے مسلمانوں پر حملے کی تیاریاں شروع کر دیں۔
اسی اثنا میں یہ خبر بھی مکہ میں پھیل گئی کہ مسلمان قریش مکہ کے شام سے آنے والے قافلے کو لوٹنے آ رہے ہیں، اور اس پر مزید یہ کہ عمر بن حضرمی کے قتل کا اتفاقیہ واقعہ بھی پیش آ گیا، جس سے قریش مکہ مزید بھڑک گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان حالات کا علم ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرما کر اس واقعے کا اظہار فرمایا۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے جواب میں جان سارانہ تقریریں کی۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم فرمائیں تو ہم سمندر میں کود جائیں گے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کی طرح نہیں کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا رب خود جا کر لڑیں، ہم تو آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے لڑیں گے اور ہم لوگ واقعی آپ کے تابع فرمان ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کا حکم فرمائیں، انشاءاللہ اسلام ہی غالب آئے گا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کا یہ جذبہ ایمانی دیکھا تو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس فرت مسرت کے باعث چمک اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف اپنا رخ زیبا اٹھا کر ان سب کے لیے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے مجھ سے فتح و نصرت کا وعدہ فرمایا ہے، بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور قسم باخدا میں ابھی سے کفار کے سرداروں کی قتل گاہ دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس جگہ فلاں کافر قتل ہوگا، اس جگہ فلاں کافر قتل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقتولوں میں سے ہر ایک کا محل قتل بتا دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا وہ کافر وہاں ہی قتل ہوا۔ ناظرین، 7ویں پیشین گوئی صحیحین میں ہے کہ خیبر میں یہود کے کئی مضبوط قلعے تھے۔ ہر روز مسلمان مجاہدین زور آزمائی کر کے واپس لوٹ آتے، لیکن خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جھنڈا عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائی۔ یعنی مدینہ کے قریب یہودیوں کا ایک مضبوط قلعہ تھا جس کے سامنے تمام لشکروں کے قدم اکھڑ جاتے اور شاہ سوار دم توڑ جاتے۔ اس قلعے کی بلند و بالا چہار دیواری کی گئی تھی کہ اس کی بلندی تک دشمن کے تیر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اس چہار دیواری کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا۔ پہلے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تلوار لہراتے ہوئے نکلے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا تھا اور تمام مسلمان آپ کے پیچھے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر نکلے اور دشمن کے ساتھ خوب لڑے۔ لیکن اسی دوران آفتاب غروب ہو گیا اور مسلمان قلعے میں داخل ہوئے بغیر واپس لوٹ آئے۔ دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جھنڈا اٹھایا اور دشمن کے ساتھ خوب مقابلہ کیا، لیکن قلعہ پھر بھی فتح نہ ہوا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور ایک بار پھر مسلمان واپس لوٹ آئے۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کل ایک ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا جو خود بھی اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں فتح دیں گے۔ لوگوں نے اس حال میں رات بسر کی کہ ہر شخص کی تمنا تھی کہ اسے یہ شرف حاصل ہو۔ آپس میں سرگوشی کرتے رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کو جھنڈا دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، میں نے صرف اسی دن امارت کی تمنا کی، اس امید پر کہ میں وہ شخص ہو جاؤں جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں کا ایک ہجوم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گیا۔ تعداد مکمل ہو گئی اور صفیں سیدھی ہو گئیں۔ سب گردنیں لمبی کر کے دیکھنے لگے اور تمنا آرزو کرنے لگے کہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بلند ہوئی، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے، آشوب چشم میں مبتلا تھے، آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، علی تجھے کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے قریب ہو جاؤ۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قریب ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن رکھا
تو ان کو شفا ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جھنڈا دیا اور فرمایا، یہ علم لو اور اسے لے چلو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تیرے ذریعے فتح دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں ان کے ساتھ قتال کروں تا وقت یہ وہ ہماری طرح ہو جائیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یوں ہی چلے جاؤ۔ ان کے میدان میں اتر کر پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا اور ان کو بتانا کہ ان پر اللہ کا کیا حق واجب ہے۔ خدا کی قسم، اگر تمہارے ذریعے ایک شخص کو بھی ہدایت مل گئی تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بدرجہ بہتر ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے اس قلعے کے قریب گئے تو قلعے کی چوٹی سے ایک یہودی نے جھانکا اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں علی بن ابی طالب ہوں۔ یہودی نے کہا کہ قسم ہے اس کتاب کی جو موسیٰ پر نازل ہوئی، تم ضرور غالب رہو گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا عطا فرمایا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائی۔ ناظرین، 8ویں پیشین گوئی صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ بدر میں گرفتار ہوئے تو فدیے کے مطالبے پر فرمایا کہ میرے اندر استطاعت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مال کہاں ہے جو ام الفضل کے پاس چھوڑ آئے ہو، اس کو دے کر آزاد ہو جاؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس بات کو میرے اور میری بیوی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ 9ویں پیشین گوئی بخاری شریف میں ہے کہ آپ نے اپنے وصال کے وقت حضرت فاطمہ کو اپنے وصال کی اور حضرت فاطمہ کے سب سے پہلے جنت میں پہنچنے کی بشارت دی۔ ناظرین، 10ویں پیشین گوئی صحیحین میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے ہندوستان میں اسلام کے داخل اور غالب ہونے کی خوشخبری سنائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 2 گروہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے بچائے گا، ایک وہ جو غزوہ ہندوستان میں شریک ہوگا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اس غزوہ میں شریک ہونے کی تلقین فرمائی۔ 11ویں پیشین گوئی ترمذی شریف میں ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب سے مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے اور فرمایا کہ اس وقت خواب میں میری امت کے کچھ لوگ تخت شاہی پر بادشاہوں کی طرح بیٹھے ہوئے دکھائے گئے، یہ بحر خضر میں جہاد کے لیے اپنے جہاز ڈالیں گے۔ یہ بشارت سب سے پہلے امیر معاویہ کے عہد میں پوری ہوئی اور دمشق کی سرزمین پر اسلام میں سب سے پہلے تخت شاہی بچھایا گیا۔ دمشق کا شہزادہ اپنی سپہ سالاری میں مسلمانوں کا پہلا لشکر لے کر بحر خضر میں جہازوں کے بیڑے ڈالتا ہے اور دریا عبور کر کے قسطنطنیہ فتح کرتا ہے، جس کی بشارت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ 12ویں پیش گوئی مسند امام احمد میں ہے کہ بیت المقدس اسلام کا دوسرا قبلہ ہے اور اس کی تولیت، انتظام، انصرام و اہتمام امت محمدیہ کا حق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تولیت کی بشارت دی جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں پوری ہوئی۔ 13ویں پیشین گوئی زرقانی میں ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حجۃ الوداع میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکابی میں مکہ معظمہ گئے۔ وہاں جا کر وہ اس قدر سخت بیمار پڑے کہ ان کو اپنی زندگانی کی امید نہ رہی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو ان کا اضطراب دیکھ کر ان کو تسلی دی اور ان کے حق میں دعا کی اور فرمایا کہ اگر خدا نے چاہا تو ابھی نہیں مرو گے، اگر خلوص سے کام کرو گے تو تمہیں عظیم درجہ ملے گا، بہت سارے لوگوں کو تم سے فائدہ پہنچے گا اور بہت سوں کو نقصان پہنچے گا۔ یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے عجم کے فتوحات کی پیشین گوئی تھی۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپہ سالار بن کر کسریٰ کا تاج و تخت حاصل کیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت فائدہ جبکہ مجوسیوں کو نقصان پہنچا۔ ناظرین، 14ویں پیشین گوئی صحیحین میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات کو اطلاع دی کہ تم میں سب سے پہلے مجھ سے آ کر وہ ملے گی جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ سب سے پہلے ام المومنین سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، جو سب سے زیادہ سخی تھیں۔ عربی محاورے میں سخی کو لمبے ہاتھ والا کہتے ہیں۔ ناظرین، 15ویں پیشین گوئی صحیحین میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلفائے راشدین کی بشارت دی اور خلافت راشدہ کی مدت بھی بتا دی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، خلافت میرے بعد 30 سال ہوگی، پھر بادشاہی ہو جائے گی، اور یہ 30 سال کی مدت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر تمام ہوتی ہے۔
ناظرین، 16ویں پیشین گوئی کتب حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جن فتنوں کا آغاز ہوا اور مسلمانوں میں جو خانہ جنگیاں پیش آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے مسلمانوں کو پہلے سے متنبع فرما دیا تھا۔ ناظرین، پیشین گوئی نمبر 17 مسند احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں فرمایا کہ یہ شخص فتنے کا کفل ہے، یعنی جب تک عمر رضی اللہ تعالی عنہ زندہ رہیں گے فتنہ بھی مقید اور بند رہیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے وقت تک مسلمانوں میں کوئی فتنہ اور فساد رونما نہیں ہوا۔ جب وہ شہید ہو گئے تو فتنہ فساد شروع ہو گیا۔ اسی طرح پیشین گوئی نمبر 18 صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر دی۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت واقع ہوئی۔ ناظرین، پیش گوئی نمبر 19 شرح المواہب میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر ممبر پر چڑھے، پھر فرمایا کہ میرے اس فرزند کے ذریعے سے خدا مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان مصالحت کرا دے گا۔ یہ پیشین گوئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے 6 ماہ بعد پوری ہوئی اور طرفداران علی اور حامیان معاویہ کے درمیان چند شرائط پر صلح ہو گئی۔ پیشین گوئی نمبر 20 بخاری شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر دی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو چوم رہے تھے اور آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ فرمایا کہ میرے اس بیٹے کو میری امت کے لوگ شہید کریں گے۔ پیشین گوئی نمبر 21 سنن ابی داؤد اور مسند احمد میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک حجاز میں ایک ایسی آگ نہ نکلے جس کی روشنی بصرہ کے اونٹوں کی گردنوں کو روشن نہ کر دے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ آگ ہمارے زمانے میں 654 ہجری میں مدینہ میں ظاہر ہوئی۔ ناظرین، پیش گوئی نمبر 22 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانہ میں عورتیں تجارت میں اپنے مردوں کا ہاتھ بٹایا کریں گی، جو کہ آج کل واضح ہو گیا ہے۔ پیش گوئی نمبر 23 بخاری شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کی کثرت کا فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو سود نہ کھائے، اگر براہ راست نہیں کھائے گا تو اس کا غبار یا دھواں اڑ کر اس تک ضرور پہنچے گا۔ آج بینہ وہی زمانہ ہے۔ آج کل تمام سرمایہ کاری میں سود یا اس کا اثرات شامل ہو رہے ہیں۔ پیشین گوئی نمبر 24 صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخر زمانے میں مسلمانوں میں آپس میں اختلافات ہو جائیں گے اور مخالف قوتیں ان کے خلاف جمع ہو جائیں گی۔ حاضرین نے پوچھا، کیا اس وقت ہم قلیل ہوں گے؟ فرمایا، نہیں، تم اس وقت کثیر ہوں گے، لیکن تم میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، وہن کیا ہے؟ فرمایا، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ آج اس پیشین گوئی کو ہم سب اچھی طرح دیکھ رہے ہیں۔ پیشین گوئی نمبر 25 صحیح مسلم میں فتنوں اور آثار قیامت کے سلسلے میں متعدد احادیث ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف اور صریح الفاظ میں اپنی امت کو یہ اطلاع دی کہ آخر زمانے میں دجال کے ظہور اور نزول مسیح سے پہلے ملک شام میں مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان عظیم خونی مارکے پیش آئیں گے۔ گو اس ملک میں ان دونوں کے درمیان صلیبی جنگوں نے اس قسم کے سینکڑوں خونی مارکے پیش کیے ہیں، مگر جنگ عظیم نے شام کی جو صورتحال پیدا کر دی ہے، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ تمام واقعات آنے والے خونی مارکوں کی تقریب اور تمہید ہیں۔ پیش گوئی نمبر 26 ابو داؤد اور بہقی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عنقریب قومیں تم پر حملہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح پکاریں گی جس طرح کھانے والے کھانے کے لیے پیالے پر گرتے ہیں۔ حاضرین میں سے ایک نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ اس لیے کہ اس زمانے میں ہم مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے گی؟ فرمایا، نہیں، تمہاری تعداد ان دنوں زیادہ ہوگی، لیکن تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے سیلاب کی سطح پر خس و خاشاک ہوتے ہیں کہ سیلاب ان کو بہا لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب دور کر دے گا اور تمہارے دلوں میں کمزوری ڈال دے گا۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کمزوری کیا ہوگی؟ فرمایا، دنیا اور فوائد، دنیا کی محبت اور موت کا بزدلانہ خوف
اور بھی کئی کثیر پیشین گوئیاں کتب احادیث میں موجود ہیں جو حرف بحرف پوری ہو چکی ہیں یا ابھی پوری ہونی ہیں۔ بلکہ ناظرین، قیامت کے آنے سے قبل بہت ساری علامات ذکر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے جن کا ظہور قیامت سے قبل ہوگا۔ قیامت کی علامات صغریٰ میں سے سب سے پہلی علامت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اور آپ کی وفات ہے۔ پچھلی آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب نبی الساعہ لکھا ہے، جس کا معنی ہے قیامت کا نبی، یعنی آپ وہ آخری نبی ہوں گے کہ جن کی امت پر قیامت قائم ہوگی۔ اولاد نافرمان ہو جائے گی، بیٹیاں تک ماں کی نافرمانی کرنے لگیں گی، دوست کو اپنا اور باپ کو پرایا سمجھا جانے لگے گا، علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی، دین کا علم لوگ دنیا کمانے کے لیے حاصل کرنے لگیں گے، نا اہل لوگ امیر اور حاکم بن جائیں گے، اور ہر قسم کے معاملات، عہدے اور مناصب نا اہلوں کے سپرد ہو جائیں گے۔ جو جس کام کا اہل اور لائق نہ ہوگا وہ کام اس کے سپرد ہو جائے گا۔ لوگ ظالموں اور برے لوگوں کی تعظیم اس وجہ سے کرنے لگیں گے کہ یہ ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں۔ شراب کھلم کھلا پی جانے لگے گی، زناکاری اور بدکاری عام ہو جائے گی، اعلانیہ طور پر ناچنے اور گانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی، گانے بجانے کا سامان اور آلات موسیقی بھی عام ہو جائیں گی۔ لوگ امت کے پہلے بزرگوں کو برا بھلا کہنے لگیں گے، جھوٹ عام پھیل جائے گا اور جھوٹ بولنا کمال سمجھا جانے لگے گا۔ امیر اور حاکم ملک کی دولت کو ذاتی ملکیت سمجھنے لگیں گے، امانت میں خیانت شروع ہو جائے گی، امانت کے طور پر رکھوائی جانے والی چیزوں کو لوگ ذاتی دولت سمجھنے لگیں گے۔ نیک لوگوں کی بجائے رذیل اور غلط کار قسم کے لوگ اپنے اپنے قبیلے اور علاقے کے سردار بن جائیں گے، شرم و حیا بالکل ختم ہو جائے گی، ظلم و ستم عام ہو جائے گا، ایمان سمٹ کر مدینہ منورہ کی طرف چلا جائے گا جیسے سانپ سکڑ کر اپنی بل کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ دین پر قائم رہنے والے کی وہ حالت ہوگی جو ہاتھ میں انگارہ پکڑنے والے کی ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھنے لگیں گے، مال غنیمت کو اپنا مال سمجھا جانے لگے گا، ماں کی نافرمانی اور بیوی کی فرما برداری شروع ہو جائے گی، عورتیں زیادہ اور مرد کم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک مرد 50 عورتوں کا نگران ہوگا۔ قیامت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے 30 بڑے بڑے کذاب اور دجال آئیں گے، ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ عراق کا مشہور دریائے فرات سونے کا ایک پہاڑ یا سونے کا ایک خزانہ ظاہر کرے گا جس پر لوگ لڑیں گے، چنانچہ اس لڑائی میں ہر 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے۔ ممکن ہے سونے کے پہاڑ یا سونے کے خزانے سے مراد عراق کا تیل ہو۔ جب یہ علامتیں ہو چکیں گی تو سخت قسم کا عذاب شروع ہوگا۔ اس میں سرخ آندھیاں آئیں گی، آسمان سے پتھر برسیں گے، کچھ لوگ زمین میں دھنسا دیے جائیں گے، لوگوں کی شکلیں مسخ ہو جائیں گی، پے در پے کئی نشانیاں ایسے ظاہر ہوں گی جیسے ہار کا دھاگا ٹوٹنے پر مسلسل دانے گرنے لگتے ہیں۔ زمانہ وقت کے گھوڑے کو پر لگائے جس تیزی سے گزر رہا ہے، اسی تیزی سے ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں بتدریج قرب قیامت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کئی نشانیاں پوری ہو کر قیامت کے قریب ہونے کو واضح کر چکی ہیں اور اب کچھ ہی علامات باقی ہیں۔ دجال ایسا خطرناک اور عظیم فتنہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امتوں کو اس کے متعلق آگاہ کیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی امت کو اس کے بارے میں اس قدر واضح بتایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آنسوؤں سے تر آنکھوں کے ساتھ دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ حدیث کی روشنی میں علماء کرام نے دجال کے خروج کے قبل کی جو نشانیاں بتلائی ہیں، ان کے مطابق گھروں میں ناچ گانا عام ہو جائے گا، مساجد سے دجال کا تذکرہ ختم ہو جائے گا۔ دجال کے خروج کے بعد اس کی حیران کن طاقتوں کے بارے میں مختلف آراء ہیں، مگر قابل غور اور دلچسپ بات یہ ہے کہ قدرت کی جانب سے اس کو عطا کی گئی طاقتوں کے حوالے سے یہودی قوم بڑی تیزی کے ساتھ تجربات میں مصروف ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ بارش برسانے پر قدرت رکھتا ہوگا۔ مصنوعی بارش برسانے کا تجربہ کیا جا چکا ہے۔
بتایا جاتا ہے کہ وہ زمین کو تہو بالا کرنے کی قدرت رکھتا ہوگا۔ قیامت کی نشانیوں کے مطابق دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین کے علاقے لد میں قتل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فجر کی نماز کے وقت دمشق کی ایک مسجد میں نازل ہوں گے۔ ان کے ہاتھ فرشتوں کے پروں پر ہوں گے۔ نماز کا وقت ہو چکا ہوگا اور مسلمان حضرت مہدی کی امامت میں نماز ادا کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ حضرت مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پیچھے ہٹنا چاہیں گے، لیکن اللہ نے یہ فخر امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک امتی کی حیثیت سے حضرت مہدی کی امامت میں عام مسلمانوں کے ساتھ نماز ادا کریں گے۔ اس کے بعد کے واقعات میں دجال سے جنگ ہے اور اس کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ امت مسلمہ کو لے کر طور پر روانہ ہوں گے، کیونکہ یاجوج ماجوج کا خروج ہو چکا ہوگا اور ان سے مقابلہ آسان نہیں۔ وہ تعداد میں اتنے ہوں گے کہ ہر سمت سے حملہ آور ہوں گے، زمین کا سارا پانی پی جائیں گے، لوگ ان سے بھاگیں گے، اور پھر جب وہ سمجھیں گے کہ انہوں نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا تو تیر آسمان کی طرف چلائیں گے۔ جو واپس آئیں گے تو خون آلود ہوں گے اور یاجوج ماجوج خیال کریں گے کہ انہوں نے آسمانوں پر بھی سب ختم کر دیا۔ پھر وہ مسلمانوں کا محاصرہ کریں گے اور وہ محاصرہ بہت سخت ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان اللہ سے دعا کریں گے اور اللہ دعا قبول فرما کر یاجوج اور ماجوج پر عذاب بھیجیں گے، جو کہ کیڑوں کی شکل میں ان کے جسموں میں داخل ہوگا اور ان کو مار دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان باہر آئیں گے، لیکن وہ زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں یاجوج ماجوج کی لاشیں موجود نہ ہوں۔ وہ تعداد میں اتنے ہوں گے کہ ساری زمین ان کی لاشوں سے پر ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دعا فرمائیں گے اور اس بار اللہ تعالیٰ بارش بھیج کر پوری زمین کو صاف فرما دیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ کر ختم کر دیں گے، اور اس طرح وہ شرک جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر ہوتا رہا ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد خنزیر کا خاتمہ ہوگا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جزیہ بھی ختم کریں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب ایک بار پھر سے زمین پر عدل قائم ہو رہا ہوگا۔ جزیے کا خاتمہ ایک طرح سے اسلامی لشکر کشی کی ان 3 شرائط میں سے ایک کی کمی کی طرف بھی اشارہ ہے، جو ابھی یہ ہیں: نمبر 1، اسلام قبول کر لو تو ہمارے بھائی ہو۔ نمبر 2، جزیہ دو تو لشکر کشی نہیں کی جائے گی۔ نمبر 3، پہلی 2 شرائط قبول نہیں تو ہمارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان میں سے جزیے والی شرط ختم کر دیں گے اور مشرکین کے پاس صرف 2 ہی راستے ہوں گے، یا اسلام یا جنگ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسلام کو وہ آخری فتح دیں گے اور اس کے بعد روئے زمین پر امن پھیل جائے گا۔ اسی دور میں اسلام کے علاوہ تمام دیگر مذاہب کا خاتمہ کر دیا جائے گا، صرف اسلام باقی رہے گا۔ مسلم کی 2 احادیث ہیں، ایک میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر 40 برس رہیں گے اور ایک میں ہے کہ 7 برس تک زمین پر رہیں گے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ 40 برس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زمین پر مکمل زندگی کا وقت ہے، جس میں سے 33 برس وہ گزار چکے ہیں اور باقی 7 برس قیامت سے قبل گزاریں گے۔ اس کے بعد ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد شام سے ایک ایسی ہوا چلے گی جو ہر ایمان والے کی جان نکالتی جائے گی۔ کسی کے دل میں ایک ذرہ بھی ایمان کا ہوا تو اس کی موت ہو جائے گی۔ اس کے بعد مشرکین اور کافرین باقی ہوں گے اور قیامت انہی پر قائم ہوگی۔ قیامت کی چوتھی، 5ویں اور 6ٹھی نشانی ہیں 3 بڑے زلزلے جو زمین کے 3 مختلف حصوں میں آئیں گے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرۃ العرب میں، اور ان کی شدت ایسی ہوگی کہ زمین کا وہ حصہ بالکل مٹ جائے گا۔ یوں سمجھے کہ ایسا زلزلہ ہوگا کہ مغربی امریکہ صفحہ ہستی سے بالکل مٹ جائے گا۔ 7ویں نشانی دھواں الدخان قرآن میں ہے۔ آپ اس دن کے منتظر ہیں جب کہ آسمان ظاہر دھواں لائے گا جو لوگوں کو گھیر لے گا۔ یہ دردناک عذاب ہے، ماننے والوں کے لیے یہ ایک نشانی ہوگی اور نہ ماننے والوں کے لیے دردناک عذاب۔ 8ویں نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ یہ ایک بہت لمبی رات ہوگی۔ متقی و پرہیزگار رات کو تہجد کے لیے جاگیں گے، نوافل ادا کریں گے اور سو جائیں گے، پھر جاگیں گے، پھر نفل پڑھیں گے اور پھر سو جائیں گے، لیکن دن طلوع نہیں ہوگا۔ پھر سے سو کر اٹھیں گے، نفل پڑھیں گے اور سوچیں گے کہ فجر کا وقت ہونے والا ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہوگا۔ تب وہ سمجھیں گے کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ پھر سورج طلوع ہوگا،
لیکن سب کچھ تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا۔ توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ ایک واضح نشانی پوری آب و تاب سے چمک رہی ہوگی۔ لوگ توبہ کرنا چاہیں گے، لیکن تب بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ نویں نشانی الدابہ، یہ ایک جانور ہوگا جو مومن اور کافرین کو الگ الگ نشانی لگائے گا، لوگوں سے بات کرے گا۔ اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور ایک ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے ایک مومن کے چہرے پر نشان لگائے گا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر سے ایک کافر کے چہرے پر۔ حدیث میں ہے کہ لوگ ساتھ کھائیں گے اور ایک دوسرے کو یا مومن یا کافر کہہ کر بلائیں گے۔ 10ویں نشانی، ایک زبردست آگ جو یمن سے لگے گی اور لوگوں کو ہانکتی ہوئی محشر کی طرف لے جائے گی۔ لوگ آگے ہوں گے اور آگ پیچھے پیچھے، جو پیچھے رہ جائے گا وہ جل جائے گا۔ یمن میں کئی آتش فشاؤں کے دہانے موجود ہوں گے۔ قیاس یہی ہے کہ یہ آگ یہیں سے نکلے گی۔ میدان حشر کے بارے میں اختلاف ہے۔ عرفات کے میدان کو بھی کہا جاتا ہے، جبکہ شام، اردن، لبنان اور فلسطین کے مقامات کی طرف بھی اشارہ ہے۔ یہیں بیت المقدس بھی ہے، اور کئی احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام کی یعنی بیت المقدس اور فلسطین کی تعریف فرمائی ہے۔ مسلمانان عالم یہیں پر مسلسل مصروف جہاد ہیں۔ تمام بڑی جنگیں یہیں پر ہوئی ہیں، اور یہ دنیا کا واحد حصہ ہے جہاں روز اول سے جہاد جاری ہے، اور یہیں دجال اور یہودیوں کا خاتمہ بھی ہوگا۔ قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں، میں اس دن پہاڑ ہٹا دوں گا اور زمین کھلی کر دوں گا، تم سب کو اکٹھا کر دوں گا اور تم میں سے کوئی بھی بچ نہ سکے گا۔ اللہ فرمائیں گے، اب بھاگو، چھپ کر دکھاؤ، لڑ کر دکھاؤ، طاقت دکھاؤ، دوڑ کر دکھاؤ۔ یونیورس کا دی اینڈ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دے گا، جبرائیل، اسرائیل، میکائیل، اسرافیل دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں۔ اللہ ان کو زندہ کر دے گا۔ اس کے بعد اللہ پاک فرمائیں گے، اہل ایمان کی روحیں لاؤ۔ اللہ کے سامنے ان کی روحیں لائی جائیں گی جو بالکل روشن ہوں گی۔ اس کے بعد کفار کی روحیں سامنے کی طرف جائیں گی جو مکمل سیاہ ہوں گی، ان کے چہرے تاریک ہوں گے۔ اللہ اسرافیل علیہ السلام کو کہیں گے، دوبارہ سور پھونکو۔ دوبارہ سور پھونکنے سے قبریں پھٹ جائیں گی اور مردے قبروں سے نکل آئیں گے۔ تمام ارواح نکل کر اپنے اپنے اجسام میں داخل ہو جائیں گی۔ ان انسانوں میں ننگے اور لنگڑے انسان ہوں گے۔ جن انسانوں نے وضو نماز اچھے طریقے سے کیا ہوگا، ان کے تمام اعضاء سے روشنی خارج ہو رہی ہوگی۔ جنہوں نے حج کیے ہوں گے اور قبول ہوئے ہوں گے، وہ میدان حشر میں لبیک اللہم لبیک پکاریں گے۔ ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں روشنی ہوگی۔ شہیدوں کے خون چمکتے ہوں گے، اس خون سے نور کی روشنی خارج ہوگی۔ مؤذن میدان حشر میں اللہ اکبر کہہ کر داخل ہوں گے۔ اس کے بھی چاروں طرف نور کی روشنی ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ اچھے لوگ ہوں گے۔ ان کے پیچھے زانی، شرابی، چور، لٹیرے، غیبت کرنے والے، لوگوں کا حق کھانے والے اور بہت سے گناہگار ہوں گے۔ ان کی مثال ایسی ہوگی جیسے پیاسا کتا، ان کو جہنم کی آگ والی چپل پاؤں میں ڈال دی جائے، اور سانپ اور بچھو ان کے جسم سے چمٹے ہوں گے۔ سورج کی گرمی سے ان کا دماغ ایسے جوش مار رہا ہوگا جیسے کہ چائے بنانے کے لیے پانی ابالا جاتا ہے۔ جس نے زنا کیا ہوگا اس کے چہرے پر اس کے جسم کے اعضاء رکھے گئے ہوں گے اور ان سے خون اور پیپ بہے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ اس کی ماں، اس کی بہن، اس کی بیٹی، غرض تمام کو پتہ لگ جائے گا کہ اس نے دنیا میں زنا کیا تھا، اس وجہ سے اس کا یہ حال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ غرض کہ کوئی بندر ہوگا، کسی کی دو زبانیں ہوں گی، اور ظالم بادشاہ ایسے اندھیرے میں ہوگا کہ اس کو اپنا ہاتھ بھی نہیں دکھائی دے گا۔ دوسری روایات میں ہے کہ ظالم بادشاہ کو اللہ اندھا کر کے اٹھائے گا۔ میرے دوستو، یہ حال روز محشر میں 70 سال تک رہے گا۔ 70 سال تک۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ وہ روئیں گے، چیخیں گے، کوئی ہاتھ سے اپنا سفر کریں گے، کوئی گھٹنوں کے بل چلے گا۔ 70 سال تک یوں ہی سفر طے کریں گے۔ رونے کے لیے آنسو نہیں ہوں گے تو خون ان کی آنکھوں سے جاری ہو جائے گا۔ وہ میرے دوستو، 70 سال تک دنیا اسی حالت میں رہے گی۔ سورج ہمارے سروں پر ہوگا۔ تصور تو کریں، ذرا سوچیں تو صحیح۔ اے میرے اللہ، ہم پر رحم کرنا۔ 70 سال تک لوگ ایسے ہی رہیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ 70 سال تک کوئی بھی امید لوگوں کو نظر نہیں آئے گی۔ اس دن اللہ کے غصے کی انتہا ہوگی۔
میرے نبی کی شان دیکھیں۔ فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کے پاس کھڑے ہوں گے۔ جیسے ہی ہمارے نبی کی قبر انور شک ہوگی تو ہمارے نبی فرمائیں گے کہ کیا قیامت برپا ہو گئی؟ جبرائیل علیہ السلام فرمائیں گے جی ہاں۔ نبی کی شان دیکھیں، میری امت کا کیا ہوا؟ باپ کو بیٹے، بھائی کو بہن، شوہر کو بیوی، کسی کو بھی کسی بھی انسان کی خبر نہیں، لیکن میرے نبی کو اس گھڑی بھی اپنی تمام امت کی فکر ہے۔ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اب بھی وقت ہے کہ اس نبی کی سنتوں کو اپنا لیں اور ان کی شفاعت کے امیدوار بن جائیں، اور اللہ پاک کے روز قیامت غضب سے پناہ مانگیں۔ یا اللہ، ہم سے راضی ہو جا میرے مولا، اپنے غضب سے محفوظ فرما لیں۔